جی ناظرین، ہمارے درمیان ناظم انتخاب پی ایس 111 محمد حسین صاحب موجود ہیں، اور اس وقت ہم مولادات بورڈ میں دودہ اسکول کے حوالے سے ان کے تاثر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ یہ پہلے بتائیں، آپ نے ابھی دورہ کیا ہے، ابھی تو مختلف بورڈوں کا دورہ کیا ہے، عوام سے، وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے اساتذہ سے، وہاں کے بچوں سے آپ نے گفتگو کی، بات چیت کی ہے، کچھ چیزیں بھی اشیاء تقسیم کی ہے، تو وہاں کے مسائل کیا کیا ہیں آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو پی ایس 111 ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا بہت بڑا ایریا جو نا وہ گوٹوں پر مشتمل ہے، جو ہاؤس بے کے گوٹ ہیں، اور یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں مچھلی چوک سے، پھر وہ آگے مبارک ویلیج تک، مبارک ویلیج سے لے کر رئیس روڈ تک، یہ پورا ایریا جو نا گوٹوں پر مشتمل ہے۔ یہ گوٹ ظاہر بات ہے بہت پسماندہ علاقہ ہے، اور یہاں کے لوگ بھی جو نا بڑی پسماندگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں ان کے پاس بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں، یعنی سب سے اہم ضرورت جو کسی آبادی کے لیے ہوتی ہے وہ پانی ہے، پانی بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ صحت کے حوالے سے تو وہاں کچھ ہے نہیں۔ ہم نے اس دفعہ جو وزٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں کے ایک دو اسکول ہیں کہ جن کو اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ بھئی آپ اپنی جماعت یا خدمت دیتے جو کچھ ہم سے ہمارا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پہلے وہاں اس ایریا کا وزٹ کر لیتے ہیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں، مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ بھئی وہاں کی کیا صورتحال ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے۔ اور ویسے بھی جو اگر اللہ نے ہمیں اس انتخاب میں پی ایس 111 میں کامیابی دی تو ہماری ترجیح تو اول تو یہی ہے کہ تعلیم کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ ہم نے وزٹ بھی کیا، وہاں کے حالات بھی دیکھے، وہاں کے بچوں سے بھی ملے، اور جو تھوڑے بہت طائف تھے وہ تو ہم ویسی فارمیلٹی کے لیے ساتھ لے کے گئے تھے کہ بچوں خوش ہو جائیں، لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ واقعی وہاں پر تعلیم کے حوالے سے ان کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ وہ ایک اسکول جو ہم نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان بچوں کے مستقبل کا بھی ضمانت نہیں ہے کہ بھئی یہ آگے پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ آگے ان کے لیے وہ جو اسکول ہے اس کو پرائمری سے آگے بڑھایا نہیں گیا۔ اور یہ جتنے بھی آس پاس کے مولادات بورڈ کے آس پاس جتنے دیہات ہیں، جتنے گوڑ ہیں، ان سب میں صرف واحد ایک یہ اسکول ہے کہ جس میں کسی حد تک تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس میں بھی پھر انہوں نے آپ نے خود بھی دیکھا کہ وہاں پر ان کو ٹیچر کی کمی کا سامنا ہے، اور پھر وہاں پہ مقامی ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے جو دور کے ٹیچر اپوائنٹ ہوتے ہیں، ہم محکمہ تعلیم والے جو کرتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو سزا دیتے ہیں تو وہ کہیں بہت دور سے اس کو اٹھا کے وہاں اپوائنٹ کر لیتے ہیں، وہاں پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ بھی پھر وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے نہیں جا پاتا، اس کے پاس بھی اس کی بات بھی صحیح ہے کہ وہ کراچی کے ایک سرے سے جو نا وہ اتنے دور کے علاقے، دور دراز علاقے میں کیسے جائے، سہولیات تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اس کی بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان اداروں میں، ان اسکولوں میں تو مقامی افراد کو موقع ملنا چاہیے، جو مقامی افراد جو وہیں کے رہائشی ہوں، وہیں رہتے ہوں، ان کو اس میں اپوائنٹ کرنا چاہیے، تاکہ ایک تو ان کے روزگار کا ذریعہ بن سکے، وہ نوکری مل سکے، دوسرا ہے کہ اس اسکول میں تعلیم کو جاری رکھنے کا ذریعہ بن سکے۔ مقامی افراد نہیں ہوں گے، آپ دور سے لوگ اپوائنٹ کریں گے، دور والے تو آئیں گے نہیں ٹیچر، اور مقامی طور پہ وہ اپنے مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا تو ایک ٹیچر آپ کے تحت انہوں نے ارینجمنٹ کی تھی کہ بچوں کو پڑھا رہی تھی، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس ایریے میں کی جو سہولیات ہے اس کو حکومت سب سے پہلے ترجیح دے، ان کو دیکھے، باقی ہم اپنے طور پہ جماعت کے تحت اور خدمت کے تحت ہم سے جو ہو سکا وہ تو ہم کریں گے۔ اچھا، تعلیم مہیا کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، اور جو آج سے 10-15 سال نمائندے رہے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہاں اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنا، اور خصوصی طور پہ جو تعلیم ہے، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے۔ اس سے جو ادوار میں جو کام نہیں ہو سکے ہیں، اگر جماعت اسلامی آپ کے کینڈیڈیٹ اگر انشاءاللہ اگر اللہ نے ان کو موقع دیا، اگر وہ آتے ہیں تو کس طرح آپ کام وہ کریں گے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو تنظیم ہے جماعت اسلامی، ایک منظم اور تربیت یافتہ لوگوں پر مشتمل تنظیم ہے جو ہر چیز کو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس مشن کے پیچھے ایک جماعت ہو، ایک تنظیم ہو، تو پھر وہ اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اب اس ایریے میں دیکھیں، جو لوگ منتخب ہو چکے ہیں، عوام بھی یہ پوچھتی ہے، یہ کہتی ہے کہ جو لوگ 15 سال منتخب ہوئے انہوں نے کیا کیا، اور 15 سال پہلے جو منتخب ہوئے تھے اور ابھی 15 سال بعد ہمارے پاس آ رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، وہ بھی اپنا حساب دے کیا کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب جتنا امیدواران ہیں آپ دیکھیں گے یہ کسی نہ کسی شکل میں حکومت میں یہ رہے ہیں یا منتخب رہے ہیں، اسمبلیوں میں رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنی کارکردگی بتانے کا کوئی مثال ہی موجود نہیں۔
وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ اپنی ہم نے یہ کارکردگی دکھائی ہے. اگر ان کی کارکردگی ہوتی تو یہ کسی نہ کسی کو تو نظر آتی. ہم نے جب دورہ کیا لوگوں کے حالات دیکھے لوگ سامنے رو رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پچھلے 15-20 سالوں میں کسی نے بھی نہیں پوچھا. تو انشاءاللہ ہم نے تو تعلیم کے حوالے سے دیکھیں ہم نے پچھلے دنوں یہاں پر اپنے طور پر جب اسلامی نے ایک بہت بڑا خدمت کے تحت ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کے چل رہی ہے بنو قابل. اور بنو قابل کے لیے ابھی یہاں پر رجسٹریشن بھی ہم نے اپنے حلقے میں کروانا شروع کر دی. اس میں رجسٹریشن بھی الحمدللہ بہت سے نوجوانوں کی رجسٹریشن ہو گئی ہے کہ جس میں آئی ٹی کی تعلیم جو ہے نا مفت فراہم کی جا رہی ہے. اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان گوٹوں تک بھی ہم نے جو جائزہ لیا اس میں بنیادی مقصد ہمارا یہ تھا کہ ان گوٹوں میں بھی اگر ایسے لڑکے ہیں کہ جو میٹرک میں ہیں یا میٹرک پاس ہیں تاکہ ان کو بھی ہم یہ موقع فراہم کریں کہ وہ بھی آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر دیں. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ وہاں سے بھی ہم کافی بچے لینے کی کوشش میں ہیں. ہم نے دورہ بھی اس لیے کیا اور ہم انشاءاللہ اپنی جماعت سے جماعت ہے اس سے بھی اپنے سے بھی جو ہے نا کوشش کریں گے کہ ان علاقوں کو ان پسماندہ علاقوں کو خصوصی طور پر ان کو توجہ دیں اور ان کے لیے خصوصی انتظامات کریں. جی ناظرین، جیسے کہ آج جماعت اسلامی کے لوگوں نے مختلف گوٹوں کا دورہ کیا. یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. رائے دی گئی انہوں نے یہی کہا جو منتخب نمائندے ہیں جو جیتنے ہیں پر یہاں پہ ایک دفعہ بھی دورے کے لیے نہیں آتے، حال چال پوچھنا تو امید دور کی بات ہے. تو جماعت اسلامی کے لوگ پور امید ہیں اور کام کرنے کو تیار ہیں اگر اللہ نے ان کو موقع دیا تو. بدر فادی کے ساتھ C22 نیوز کراچی.